سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی، السید البحی السراج المزی القوقب الدری، صاحب الوقار والسقینہ المدفون بأرض المدینہ، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق فی الحق مع الحق من الحق الى الحق علی الحق، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ صلوات۔ خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے، اور خالق کائنات مرحوم مغفور گلزار احمد شیخ صاحب کو جن کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، خالق کائنات اس مرحوم مغفور کو جوار معصومین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات۔ میرے معزز سامعین واجب القدر، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ شورا کی 17ویں آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمایا وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ مجھ سے بہتر انداز میں برادر معظم ہماری جان قبلہ شاعر آل محمد سید نوازش علی زیدی صاحب بہترین انداز میں، اپنے مخصوص انداز میں آپ کو آل محمد کی عظمت سنائی ہے، اور میں آل محمد کی عظمت قرآن سے سنا رہا ہوں۔
اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ آل محمد کا مذہب ہے، خاندان محمد کا مذہب ہے، طیبین کا مذہب ہے، طاہرین کا مذہب ہے۔ ہم روتے اہل بیت کے لیے، خوش ہوتے اہل بیت کے لیے، چراغا فانوس جلاتے اہل بیت کے لیے، مجالس کرواتے اہل بیت کے لیے، زنجیریں چلاتے اہل بیت کے لیے، علم بلند کرتے اہل بیت کے لیے۔ اگر ہم کسی پر درود پڑھتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے، اگر کسی پر لعنت کرتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے۔ بڑی بات ہے۔ نہیں، یہ خطابت کا ایک حسن ہوتا ہے۔ تو نعرہ حیدری بہترین، انہوں نے پہلے ایک جملہ کہا، یہ خطابت کا ایک حسن ہوتا ہے، نعرہ حیدری لگایا کریں۔ کیوں؟ خدا کی قسم نعرہ حیدری ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ عزت حیدر کی قسم معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی قیامت کی تپس سے گھبرا گھبرا کے دروازے جنت بجا بجا کے تھک جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں کہ کون ہے دروازے پر؟ آدم ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو۔ دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ کھولو، نہیں کھلے گا جب تک کھلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھلے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ایک نعرہ میں نے لگوانا ہے، جواب آپ نے دینا ہے میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور آپ نے اپنے ماں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی۔ ہاں ایک شعر نوازش بھائی مجھے بھی یاد آ گیا، علامہ صفدر نجفی صاحب کہ پتہ نہیں کس کا یہ شعر ہے لیکن مجھے پسند ہے۔ انہوں نے کہا میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے۔ میرا موضوع بھی میزان ہے۔ میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے۔ سم کہتے ہیں زہر کو جو ہے نا۔ میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے۔ اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے۔ ہماری مجالس ایک نقطہ پہ ہوتی ہے، نہ بطور شرارت نہ بطور عادت بلکہ بطور عبادت ہوتی ہے کہ پیغمبر کے فرمان سے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا وہ بھی عبادت۔ اللہ کا نور 3 چیزوں پر برستا ہے، قرآن مجید کی سطروں پر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر اور حیدر قرار کے چہرے پر۔ جس وقت اللہ کا نور قرآن مجید کی سطروں پر برسا تو ہم کتاب نہ رہی بلکہ کتاب اللہ بن گئی۔ جس وقت اللہ کا نور خانہ کعبہ کی دیواروں پر برسا تو ہم بیت نہ رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا۔ جس وقت اللہ کا نور حیدر قرار کے چہرے پر برسا تو ہم چہرہ نہ رہا بلکہ وجہ اللہ بن گیا۔ حیدری۔ بس جلدی زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے جبل علامہ صفدر نجفی صاحب، یہ ہمارے صاحب الزمان کے سینئر استاد ہیں علامہ صفدر رضا نجفی صاحب، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، تو آج میں ان کو ساتھ لے کے آیا۔ میں نے کہا اپنا سبق میں آپ کو سناؤں گا جو ہے۔ بہترین خطیب ہیں، صاحب الزمان کے استاد ہیں، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے ڈاکٹر احمد النقوی صاحب، آپ کی دعا کا طالب ہوں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمائے وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ جستجو کرو وہ حق ہے کون جو اکیلا نہیں اترا، قرآن لے کر اترا ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے، روایت نہیں۔ توجہ، اب تمام شیعہ لکھ کے لوح دل پر، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ بو کے کونے کونے کی جستجو کر۔ کائنات عالم میں لوگوں کے سچے پیر بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، لیکن آج تک سوائے اس قوم کے کوئی دلیری سے اپنے پیر کے ساتھ
حق کا لفظ نہیں بول سکا، صرف شیعہ کہتے ہیں علی حق۔ اور ہمارے پاس آئیے بسم اللہ جاوید بھائی، اور ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ پروردگار نے کہا میں نے قرآن اور حق دونوں اکٹھے نازل کیے ہیں۔ اور نوازل صاحب، صفدر نجفی صاحب، اور میں نے خود پڑھا ہے بخاری شریف میں یہ الفاظ کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں کہا تھا اے میرے صحابیوں، اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائیں اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے، جو کچھ میں علی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا، فلزموا علی ابن ابی طالب، علی کے دامن کو نہ چھوڑنا، کیوں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ۔ رسول نے کی دعا کی تھی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ، اسی لیے قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی کعبے میں نازل ہوا، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقیہ کوثر، قرآن میں سورہ آل عمران، علی حضرت فرزند عمران۔ توجہ، قرآن میں اللہ کی وحدانی کی صنعت، جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر۔ مل کے جواب دیں، مل کے جواب دیں۔ مل کے جواب دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نواز زید صاحب جتنا زور آپ نے لگایا ہے اتنا میں نے لگا چکا ہوں، بات ہاں کھینچ رہا ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آدھا تعاون جو ہے نا سپیکر کا ہوتا ہے۔ خطیب بڑے بڑے جو اسکالر ہیں نا، سپیکر اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ مجلس چھوڑ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے باواز بلند۔ نہیں صلوات ایسے نہیں پڑھی جاتی، پہلے سن لے، پہلے فرمان سن لے۔ میری چھٹے امام فرماتے جو بندہ میری جد پر باواز بلند درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے منافقت کو نکال دیتا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، گلزار احمد شیخ صاحب مرحوم عزادار تھے، ماتمی تھے، چلے گئے، دیا جلا ہوا ہے، ان کے فرزندان بیٹھے ہیں، اکثر جگہوں پر اکٹھے ہوتے ہیں، منقبت خواہ ہے، یہ تربیت ہے اولاد کی جو ہے نا۔ چلے گئے لیکن دیا جلا ہوا ہے، آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ یہی امتحان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان زادرہ کیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ زادرہ یہی ہے کہ اولاد کی تربیت، یہ تربیت کا اثر ہے کہ ان کے سارے بیٹے جو ہے نا منقبت خواہ ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے اور انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، جاوید بھائی سورہ شورا کی 17ویں آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمائے وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، پروردگار نے کہا سمر بھائی کہ میں نے قرآن اور حق دونوں اکٹھے نازل کیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک غیر معصوم کی میں بات ہی نہیں کرتا، نبیوں میں مثال لا، ولیوں میں مثال لا، کسی کے پیر نے پیدا ہوتے ہوئے قرآن پڑھا ہو؟ کوئی؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، پروردگار نے کہا میں نے قرآن کو بھی نازل کیا، میں نے میزان کو بھی نازل کیا، موضوع میرا میزان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، میں نے میزان کو بھی نازل کیا اور اللہ نے اپنی الوہیت کی علامت بنایا ہے قرآن کو نازل کرنا، میزان کو نازل کرنا۔ کیا یہی میزان ہے جس پر ہم چینی شکر تولتے ہیں؟ یعنی وہی اللہ ہوتا ہے جو ترازو بھیجے، وہی میزان میں نے آپ کو ڈھونڈ کے دینا ہے۔ اب سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ نعرہ حیدری۔ ترجمہ کروں گا تو آپ لطف لیں گے۔ پروردگار نے کہا ہم نے اپنے رسول بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ادھر سے ادھر رسول بھیجے، بالبینات انہیں روشن دلیلیں دے کر بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ہر نبی اور رسول کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان کو بھی نازل کیا۔ نہیں معیار سنو، کتاب کو بھی نازل کیا، میزان کو بھی نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس میزان کے ڈر سے عدل پر قائم رہیں۔ کتابیں بھیجی، ہم نے میزان کو بھیجا۔ دیکھیں جہاں معجزہ ناکام ہو جائے وہاں میزان کی ضرورت پڑتی ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس میزان کے ڈر سے عدل پر قائم رہیں۔ بھائی اس میزان سے کون ڈرتا ہے؟ پھر فوراً اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے آسمان سے خاص قسم کے لوہے کو نازل کیا۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی۔ آپ کا حق بنتا ہے جاوید بھائی مجھ سے سوال کرے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے سوال کرے کہ مولانا آغا علمدار حسین یہ جو آپ نے آیت کا ترجمہ کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ اس آیت سے اتنا تو پتا چلا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نہیں پوچھنا چاہتے تو میں اپنی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کون ہستیاں ہیں جو اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، اشارہ کرتا ہوں، جب میرے چوتھے امام کو یزید نے کہا تھا کہ سجاد منبر پر آ اور اپنا تعارف کروا، کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے، اس وقت میرے مولا نے پھپھی کی طرف دیکھا، پھپھی میں کیا کروں؟ پھپھی نے کہا بیٹا دشمن خود کہہ رہا ہے جاؤ منبر پر اور اپنا تعارف کروا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے۔ نہیں یہ فضیلت کا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف مظلوم تھے امام سجاد علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا کہ اقتدار کے ہوتے ہوئے سلونی کے منبر پر بیٹھ کر اپنے دم بھرنے والوں کے سامنے خطبہ پڑھنا کچھ اور بات ہے، اور دشمن کے دربار میں توق زنجیری کے ساتھ عالم اسیری میں دشمن کے شہر میں دشمن کے دربار میں خطبہ پڑھ کے اپنے آپ کو منوا لینا یہ مولا سجاد کا کام تھا۔ اس وقت میرے مولا غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے مولا نے پھپھی کی طرف دیکھا، پھپھی میں کیا کروں؟ پھپھی نے کہا بیٹا دشمن خود کہہ رہا ہے جاؤ منبر پر اور اپنا تعارف کروا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے۔ اس وقت مختلف ممالک کے نمائندے آئے ہوئے تھے، ان سب کی طرف میرے چوتھے امام مخاطب ہو کے فرماتے ہیں مجھ سے سننا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کس قبیلے سے میرا تعلق ہے؟ ان سب کی طرف میرے چوتھے امام مخاطب ہو کے فرماتے ہیں انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ، جس جرح نے تمہاری ناک پہ ضربے مار مار کے تم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوایا، جس کے روب و جلال میں جس کی ماری ہوئی تلوار نے آج تمہیں شرف توحید بخشا، جس اسلام پہ اترائے پھرتے ہو، میرے باپ کی دی ہوئی خیرات کو اسلام کہتے ہیں، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بابا کبھی ایسے نہیں گیا، جس کے دائیں جبریل رہتا تھا، جس کے بائیں میکائیل چلتا تھا، جس کے آگے آگے امتصال امر کے تحت اسرائیل چلتا تھا۔ جب بھی امیر کبھی عالم جلال میں چلتے تو اسرائیل کی ڈیوٹی لگ جاتی، اذهب امامه، علی کے آگے آگے چلتے جانا، علی کی تلوار کاٹتی آئے گی اور تو براہ راست جہنم ارسال کرتا رہے۔ اکثر جگہ پر اسرائیل رکاب ولایت پہ بوسہ دے کر کہتا ہے یا علی میری لتوانی بھی دیکھ، اپنے قوت پروردگار ہونے کو ایک رفتار اتنی رکھنا کہ میں ساتھ دے سکوں۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہ یہ ہستیاں ہیں جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ میں تو آپ تو اہل زبان ہیں، آپ سے بہتر میری
اردو کون سمجھ سکتا ہے خدا کی. یہ دربار جدید میں مولا نے یہ خطبہ دیا, فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. توجہ, اگر قدر کر سکتے ہیں تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے جب آسے حرب کو گردش دی گئی, جب جنگ کی چکی نے چکر کھانے شروع کیے, جب موت جبڑے کھولے, انسانیت کو نگلنے کے لیے آگے بڑھی, جو اس وقت موت سے کھیل کر آسے حرب کو 2 باٹوں میں پیس دیا کرتا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جو آسے حرب میں پیس کر پھر اپنے دشمنوں کو یزورہم زورہم ریل حشیم, جیسے ایک تند ہوا ریت کے باریک ذروں کو مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک یوں پھیلاتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کتنے ذرے کہاں گرے, جو اپنے دشمنوں کے خمیر کا یہ حشر کیا کرتا تھا. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. اسد الباسل وغیث الحاتل, جب یک وقت پھاڑ دینے والا شیر تھا, مارنے دشمن کو آئے اور دشمن تلوار مانگے اور اسے تلوار دے دے, فرمائے جو بگانے اور یگانے کا امتیاز کیے بغیر جو 2 سخا کی بارش تھا, میں اس کا بیٹا ہوں. میرے خیال میں نواز شریف کے لوگ تھک گئے. یہ تو وہی جملے سنا رہے جو لاکھوں کے مجمع میں پڑھے جاتے ہیں. خدا کی قسم پتہ نہیں یہ مرحوم کی اپنی روحانیت تھی, میں نے کبھی نہیں پڑھے یہ جملے. مولا فرما رہے ہیں یہ یزید کے دربار میں مولا کا خطبہ ہے. مولا نے فرمایا اتوا الاصلاب و مفرق الاحزاب, جو ایک ہو کر احزاب سے لڑے میں اس کا بیٹا ہوں. احزاب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سورہ احزاب, حزب کی جمع ہے احزاب, یعنی 17 قبائل تھے جو رسول سے لڑنے کے لیے آئے تھے. 17 قبائل کے اجتماع کا نام ہے احزاب. اب رسول کے پیارے صحابی فرماتے ہیں, عمار فرماتے ما رأیت جریحن, اگر جملے کی قدر کر سکتے ہیں, ما رأیت جریحن الا وقال جرحنی علی, ما رأیت قتیلا الا وقتلنی علی, ما رأیت منہزما الا ویقول ان حزمنی ذالک هو واقف علی صفیر الخندق لعنہ من کریم اخلاقہ انہ لا یعاقب منہزما. ترجمہ کروں گا تو آپ لطف لیں گے. عمار کہتا ہے میں تو سوچتے سوچتے تھک گیا کہ یہ جنگ احزاب تھی یا حیرت قدو کا سلسلہ تھا. توجہ, کیونکہ 17 قبائل جب لشکر میں بھگدڑ مچی, جس زخمی سے میں نے پوچھا کہتا ہے زخم علی نے لگایا. جس مرتے ہوئے کے سر پر پہنچا, جس کی روح نکلا جاتی تھی, وہ یہی کہہ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے. توجہ, حالانکہ یہ علی کے اخلاق کریمانہ میں تھی یہ بات کہ بھاگنے والے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے. عمار نے آخری زینے پر بیٹھ کر رسول سے پوچھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں علی کو خندق کے کنارے, اور اپنی آنکھوں سے ہر زخمی, ہر مجروح, ہر قتیل کو بھی دیکھ چکا ہوں. کوئی تلوار کے زخم والا ہے تو کہتا علی نے مارا, کوئی نیزے کے زخم والا ہے تو کہتا علی نے مارا, کوئی تیر سے مر رہا ہے. یہ کیا راز ہے؟ جو خندق کے کنارے پہ دیکھا وہ سچ ہے یا جو میدان میں سنا وہ سچ ہے؟ کہا عمار گھبرانے کی ضرورت نہیں, وہ علی جو میرا وصی ہے وہ خندق کے کنارے تھا, وہ علی جو مظہر العجائب ہے وہ ہر بھاگتے ہوئے کے پیچھے تھا, ہر مرنے والوں کی سانسوں کے ساتھ تھا, میرے خیمے میں تھا, حسنین کی محفل میں تھا, ناموس الہی کے سرحدوں میں تھا. جہاں تو نے دیکھا علی تھا, جہاں تو نے نہیں دیکھا علی تھا. نہیں, ایک نعرہ جس طرح ایک نعرہ میں لگواتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے, میں لگاتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے. اور اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بس بس چلو, میں یہاں پر روک کر 2-4 آیتیں 5-7 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. وہ خطیب ہی نہیں ہے جو آپ کے مزاج کو نہ سمجھ سکے. آپ کے دین کا چھوٹا سا خادم ہوں, آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں, میرے لیے یہ عزت کی بات ہے. بس اتنا کافی ہو جائے. بس نتیجے کی طرف آتے ہیں, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ. پروردگار نے کہا میں نے قرآن کو بھی نازل کیا, میں نے میزان کو بھی نازل کیا. نجفی صاحب داد میں لے چکا. بس توجہ میری طرف, آخری جملے سمجھانے کے لیے. یہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی بھی مدد کرتی ہیں اور اس کے رسولوں کی بھی. اللہ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا ناصر کون ہے, میرا مددگار کون ہے. تو کہتے غیر اللہ سے مدد نہ مانگ,
اللہ کو روک غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا علمدار تو علی سے مدد کیوں مانگتا تھا، تو میں بھی کہہ دوں گا تو اللہ ہو کر کسی اور سے مدد کیوں مانگتا تھا؟ لیکن ایک پہلو ہے، پھر جب جناب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اس طرف نہیں جاتا، اس آیت کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پروردگار نے کہا میں نے قرآن کو بھی نازل کیا، میں نے میزان کو بھی نازل کیا۔ اب میزان اور الحدید، الحدید لوہے کو کہتے ہیں، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بس دو چار آیتیں سن لیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ پروردگار نے کہا، جلدی جلدی سن لیں، پروردگار نے کہا میں نے آسمان کو بلند کیا، میزان کو وضع کیا، وضع المیزان، کیوں؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے حق میں سرکشی نہ کر سکو۔ کیا یہ سودے تولنے والا میزان ہے؟ نہیں۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، عدل سے وزن قائم کرنا اور میزان کے حق میں کمی نہ کرنا۔ اب ایک علامت مل گئی ہے، اس میزان کی علامت کیا ہے؟ وضع المیزان، میں نے میزان کو وضع کیا۔ یاد کرنا، میزان یاد رکھنا، بس 2-4 منٹ میں، بس میں نے میزان کو وضع کیا۔ جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے 4 چیزیں نظر آئیں جنہیں پروردگار نے وضع کیا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، میں نے کعبہ کو وضع کیا۔ پھر سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ، میں نے قرآن کو وضع کیا۔ یا تو ذہن کا وہ دریچہ کھولے میں خود گھسا ہوں، ورنہ میں نے تو لفظ بھیجنا ہے، وصول آپ نے کرنا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن وضع، قرآن وضع، کعبہ وضع۔ اب سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَ الْأَنَامَ، میں نے زمین کو وضع کیا۔ توجہ کرنا، میرا جملہ ضائع نہ جائے، اتنی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، توجہ، کعبہ وضع، قرآن وضع، زمین وضع، میزان وضع۔ توجہ، کعبہ وضع، قرآن وضع، زمین وضع، میزان وضع۔ بولا نہیں ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جو میں نے آیتیں پڑھی ہے، کعبہ وضع، قرآن وضع، زمین وضع، میزان وضع۔ توجہ، تو اب میزان وہ ہوگا جس کا ان تینوں وضع ہونے والوں سے کوئی رشتہ ہو، یعنی کعبہ اگر صدف ہو تو اس میں آنے والا گوہر ہو، قرآن اگر صامت ہو تو وہ قرآن ناطق ہو، زمین اگر تراب ہو تو میزان ابو تراب ہو۔ بڑی مہربانی۔ جس سمر بھائی، جس معصوم سے پوچھا گیا کون سا میزان ہے، جواب ملا المیزان و امیر المومنین، میزان علی ہے۔ اب سارے حلالی میری تسلی کے لیے بتاؤ کون ہے میزان؟ بولے نا کون ہے میزان؟ علی۔ کون ہے میزان؟ پروردگار نے کہا انزل الکتاب بالحق والمیزان، میں نے قرآن کو بھی نازل کیا، میں نے میزان کو بھی نازل کیا۔ اور دشمنان علی، پروردگار نے کہا میں نے علی کو نازل کیا، تو بھونکتا ہے، علی پیدا ہوا۔ آخری 30 سیکنڈ میں ختم ہو گئی مجلس۔ میزان کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ لغت نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، نہ مکسر ہوتا ہے نہ مستبصر، وہ لغتی ہوتا ہے۔ توجہ، لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھے، المیزان ما یوزن بالشیء، جس سے شے کا وزن معلوم ہو وہ ہے میزان۔ علی میزان کیوں ہے؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو امام زمانہ مجھے معاف نہ کرے۔ علی کی زیارت میں یہ جملے موجود ہے السلام علی میزان الاعمال، اے ابلوں کے میزان علی میرا سلام، نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ بس اتنا فضائل کافی، آپ نے اچھا سنا۔ گلزار احمد کی بخشش و مغفرت کے لیے، ان کے بچوں کو تسلی دینے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ من بکا علی الحسین، جو بھی غم میں حسین میں روئے، او اب کا، یا کسی کو رلائے، یا رو بھی نہیں سکتا، کسی کو رلا بھی نہیں سکتا،
او تباہ کا صرف رونے کی شکل بنا لے، عالمین کے رسول فرماتے وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، چشم تصور سے دیکھیں، اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کریں، تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بیان سنائی دیں گے۔ درد کی وہی گنی چنی کہانیاں ہیں جو 14 صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں۔ بس میں درد کا لمحہ یاد دلاتا ہوں، آنسوں کی خیرات تو جتنی آپ بی بی سے مانگے گی اتنی ہی جھولے میں گرے گی۔ جملہ میں نے صرف ایک ہی پڑھنا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کریں، آپ کو ایک دربار نظر آئے گا، دربار میں ایک بیمار دکھائی دے گا، اس کے پیچھے ایک پردہ دار نظر آئے گی۔ ابن زیاد کا دربار ہے، سامنے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، بیمار کربلا مولا کے بدن پہ ہے، مثل ملعون کے سامنے ہے، سر اٹھا کے کہتے ہیں کاش آج اگر کوئی علی کا شیعہ ملتا، وہ میرے دربار میں ہوتا، اپنے امام کی گھر کی بربادی کو دیکھتا، وہ روتا چیختا چلاتا، میری خوشی دوبالا ہو جاتی۔ ایک کرسی سے ایک ملعون اٹھا کہنے لگا ابن زیاد تو ایک شیعہ تلاش کر رہا ہے، لاکھوں شیعوں پہ حاوی شیعہ تیری قید میں ہے، کون؟ مختار سقفی۔ تاریخ کے لفظ یہی ہے کہ اس نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو اور مختار کو دربار میں لے آؤ۔ عزاداران امام مظلوم مجھے معاف کر دینا، پڑھنے کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں مقتل کی کتابوں میں ان گنہگار آنکھوں سے جیسے ہی علی کی بیٹی سیدہ زینب کھڑی تھی، کہنے لگی اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، میں زندہ اندر چلی جاؤں۔ فضا حیران ہو کے کہتے بی بی حسین کے گلے خنجر دے کے یہ دعا نہیں مانگی، علی اکبر کے سینے میں برچی دے کے یہ دعا نہیں مانگی، اس وقت دعا کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا تم نے سنا نہیں دربار میں بھائی مختار آ رہا ہے، اگر اسے پتا چل گیا کہ دربار میں میں کھڑی ہوں میں تو مرنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ بس میں نے ختم کر دی۔ یہ ملعون کہتے ہیں بہت خوش ہوں، منہ مانگے انعام پا رہے ہیں۔ سازہ یہ تھی ملعون کہ جب یہ انعام مانگے گا میں تالی پیٹ لوں گا کہ تو نے اپنے امام کے قتل کا انعام لے لیا۔ مختار نے حقارت سے دیکھا، بھکاریوں سے علی کے بھکاری کیا مانگے، میں نے تجھ سے کیا لینا ہے؟ ہاں اگر کچھ دینا ہی ہے، میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہے، آج کل میرا سردار کربلا آیا ہوا ہے، حسین کے ڈیرے کربلا میں ہے، میں رہائی نہیں چاہتا، مجھے پہرے میں کربلا تک اجازت دے دے، حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر دربار میں حسین ملا دوں، تڑپ کے مختار نے ایک ایک کرسی پہ نظر ڈالی، کہا ملعون میرے ہاتھ آزاد ہوتے میں تجھے بتاتا کہ مذاق کیسے کرتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا، ایک تشت نظر آیا جس میں ایک سر رکھا ہوا ہے، خاک و خون میں لتھڑا ہوا، غور سے دیکھ کے کہتا ہے نقش و نگار دیکھے ہوئے لیکن پہچاننے میں نہیں آ رہا، یقیناً تو جیسے ملعون کے دربار میں کوئی مظلوم ہوگا، اور مظلوم مرا نہیں کرتے۔ غریب آیا، زانو کے بل جھکا اور کہتے یا ایوہ السبیل یا ایوہ القتیل فی سبیل اللہ من انتا، آئے کشتہ رائے خدا میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ خوش لبِ مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو عید کا دن ہوتا، نانے کے کندھے ہوتے، زلف رسالت کی مہاریں ہوتی، جب پتا چلا کہ حسین ہے سپاہی سے تلوار کھینچی، حملے کا ارادہ کیا، کسی نے دامن ابا جھٹک کے کہا چاچا مختار جنگ نہیں کرنی، اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان نکل لیے، اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دلہن نکل لیے۔ تڑپ کے کہتے کون ہے مجھے چاچا مختار کہنے والا؟ کہا چچا مجھے پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ مختار نے زمین پہ سر مارا، میں اندھا ہو جاؤں، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، کہا چچا میں اکیلا تو نہیں، ہاذہی زینب وہاذہی ام کلثوم، چچا رسول کی بیٹیاں میرے ساتھ قید ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
ایام انقلب ینقلب رب زدنی علما وعلحقنی بالصالحین۔ پالنے والے محمد والے محمد کی عظمت کے واسطہ، پالنے والے بالخصوص اس مجلس کا ثواب مجھ سے پہلے بھائی نواز شریف زیدی صاحب نے جو کچھ پڑھا ہے، اس کا ثواب ہدیتاً پیش کرتے محمد والے محمد کی خدمت میں، وہاں سے جو ثواب ملے مرحوم مغفور بزرگوار گلزار احمد صاحب کی روح پر فتوح کا اس کا ثواب ارسال فرما۔ پالنے والے مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پالنے والے مرحوم کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ پالنے والے مرحوم مولا حسین کا عزادار تھا۔ پالنے والے مرحوم منقبت خاں تھا۔ پالنے والے مرحوم کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے مرحوم کے پسماندگان لواحقین متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے مرحوم کی اولاد کو مرحوم صالح اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو نوجوان بھائی بزرگ پردے میں بیٹھ کر میری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے مجلس سنی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دل میں حاجات رکھتے اور بیان نہیں کر سکتے، پالنے والے ان میں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ پالنے والے ہم سب کو شہدائے کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے ہم سب کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما۔ پالنے والے ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو سیرت جناب شہزاد علی اکبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگوں کو سیرت جناب حبیب ابن مظاہر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں سیمانہ میں سیرت آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے بالخصوص ایران کی محافظت فرما۔ پالنے والے جو دشمنان اسلام ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے باپ بیٹا اسرائیل اور پالنے والے امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ایران کو کامیابی اور کامران نصیب فرما۔ پالنے والے اس ذکر کے صدقے میں جن مومنین نے مجھے التماس دعا کے لے کر ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم مغفور گلزار احمد کی روح پر فتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک ولی الحسنات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال بجائے محمد۔ مجلس زیارت تو پڑھوا